بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے موجودہ مرکزی سرکار کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جموں کشمیر سب سے پہلے بے روزگاری، ٹورزم اور میوہ صنعت کے لیے جامعہ پروگرام وسیع سے وسیع تر کریں۔ پچھلے کچھ سالوں میں جہاں عوام کی فلاح بہبودی کے لیے بہت سارے کام کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جموں کشمیر کے بڑے پڑھے لکھے بے روزگار اب آئے دن نشہ اور مختلف قسم کے وارداتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ اب پڑھے لکھے طبقے نوجوان کو اب اپنے آپ کو زمین پر ایک بہت بڑا بوجھ یہ لوگ تصور کرتے ہیں۔ ہر ایک قسم کی نا امیدی ان کے دلوں میں پایا جا رہا ہے۔ اسی بے روزگاری اور نا انصافی کی بدولت 1999 سے لے کر آج تک بے روزگار جوان تخریب کاری کرتے آ رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کو کس نے اور کس طریقے سے ان کو تخریب کاری میں ملوث کیا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے 35 سالوں سے جموں کشمیر بالخصوص وادی کشمیر میں لاکھوں انسانوں کی بلی چڑھا دی گئی ہے، تاکہ ایک سیاسی جماعت کو حسب عادت، حسب روایت خزانہ عامرہ کو دو ہاتھوں سے لوٹنے کا موقع حاصل ہو، جو آج بھی بڑی شدت سے رواں دواں اور جاری ہے۔ بہرحال اس وقت سرکار کو موقع ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کو فراغ دلی سے گلے لگا کر ان کے تمام جائز حقوقوں کو واگزار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے مرکزی سرکار کو پڑھے لکھے بے روزگاروں کے لیے ایک بہترین ریکروٹمنٹ پالیسی اپنانی ہوگی، تاکہ کسی بھی تعلیم یافتہ بے روزگار کو ایڈجسٹمنٹ کے وقت کوئی رقم، کوئی رشوت کسی عہدیدار یا آفیسر کو نہ دینا پڑے یا کسی سے سفارش نہ کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے مرکزی سرکار کو ہر ایک محکمے میں پوسٹس کریٹ کرنے ہی پڑیں گے۔ پڑھے لکھے بے روزگاروں کے لیے لون پیکیجوں کو آسان کرنا پڑے گا، تاکہ لون لیتے وقت کوئی بینک ان سے تقاضا نہ کرے اور آسان قسطوں میں ان کو واپس وصول کیا جائے۔ بینک مینیجروں اور باقی بینک عہدیداروں کو جواب دہ بنایا جائے۔ اس کے لیے ایک جامعہ پروگرام اور منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ٹورزم کو اتنا فعال اور مضبوط کیا جائے کہ پڑھے لکھے بے روزگاروں کو اکثر اسی ٹورزم سے ہی روزگار مل جائے اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ نوکریوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ نمبر 4، میوہ صنعت جو کشمیر میں ہے اس کو اتنی مضبوط اور فعال کر دی جائے تاکہ بھارت کو کسی اور ملک سے اخروٹ، سیب، ناشپاتی وغیرہ وغیرہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ کس طرح سے یہاں کے بے روزگاری کو جڑ سے ختم کیا جائے، اگر موجودہ مرکزی بی جے پی سرکار ان باتوں کو غور کر کے کدورت یا نفرت اپنے دلوں سے نکال کر واقعی جموں کشمیر کے عوام کو گلے لگا کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً جموں کشمیر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور دوم، بی جے پی کی جیت جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر میں، انہی 4 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے جو شاید ان کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہوگا یا نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے محکمہ وجیلنس اور کرائم
دونوں ڈپارٹمنٹ کو اتنا پاور دیا جائے کہ وہ کسی بھی بڑے آفیسر یا سیاستدان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے۔ یہ دو بڑے محکمے تو بظاہری طور پر موجود ہیں، لیکن کسی بڑی کارروائی کے لیے انہیں وہ طاقت نہیں دیا گیا۔ ان کو محدود طاقت تک کی کارروائی کی اجازت ہے۔ ریاستی اور گورنر مرکزی سرکار جموں کشمیر کے ہر ایک چھوٹے بڑے عہدیدار کو، آفیسر کو جواب دہ بنایا جائے۔ سی آئی ڈی جو پولیس کی ایک ونگ ہے وغیرہ کو تنبیہ کیا جائے کہ وہ ہر ایک چھوٹے بڑے محکمہ پر نظر رکھیں، تاکہ غریبوں، مسکینوں اور ریاستی عوام کی معمولی تکلیف سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مرکزی سرکار نے بہت سارے کام انجام دیے۔ جہاں پر عوام کے بہت سارے کام کیے گئے، وہیں پر مرکزی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر کے غریب عوام کو بجلی کا 11,000 وولٹس کا جھٹکا بھی دیا گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر کی بجلی قریباً بھارت کے 25 شہروں میں سپلائی ہوتی ہے، لیکن یہاں کے عوام کو حد سے زیادہ فیس لیا جائے گا جو ان کو گوارا نہیں یا دینے کے قابل نہیں ہے۔ مرکزی سرکار کو چاہیے وہ اس پر ازسر نرم دلی سے سوچ کر جموں کشمیر کے عوام کو بجلی میں بھاری رعایت دیا جائے، ورنہ یہ کمر توڑ جھٹکا ہے۔ اگر میری آواز بی جے پی کے اعلیٰ حکام تک پہنچ پائے گی، وہ اس پر ضرور سوچے اور ہمیں رائے دینے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ بس بی جے پی کی مرضی ہے، وہ میری التجا اور رائے کو قبول کرے یا ٹھکرائے، ان کی مرضی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر مرکزی سرکار کو واقعی جموں کشمیر بھارت کا تاج جو وہ مانتے ہیں، تو پھر ہر حالت میں میری رائے کو انہیں محترم ماننا پڑے گا، اور میری رائے پر سوچ وچار کی بہت ضرورت ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے۔ مشتاق آفتاب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا۔ خدا حافظ۔